सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सुने, अल्लामा उस्मान रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में जो लिखते हैं मैं उसका खुलासा पेश करूं, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की तरफ बढ़ने वालों माँ बाप को छोड़कर, इसलिए कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पहचानना हो, मालूम करना हो कि अल्लाह मुझसे राजी है कि नाराज है तो मैं कैसे पता करूं? तो उस वक्त मेरे सच्चे नबी गैबदा नबी ने फरमाया था कि घर जाके देख, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी है तो अल्लाह भी तुझसे राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुझसे नाराज है। आप अंदाजा फरमाएं, शबे बारात में उनकी बख्शिश नहीं है जो माँ बाप को सताते हैं, दिल दुखाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह अकबर। जलसों के अंदर उलमा के पीछे दौड़ते हाथ चूमने के लिए, पीरों के पीछे दौड़ते हाथ पैर चूमने के लिए, मज़ारात की चादर चूमने के लिए एक दूसरे पे गिरते पड़ते हैं। मज़ारात की चादर चूमने वालों, उलमा के हाथ चूमने वालों, पीर और मशाइखों के हाथ पैर चूमने वालों, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? अगर अपने माँ बाप के हाथ चूमते हो तो माँ बाप के हाथ चूमने के बाद पीर मुर्शिद का हाथ चूमना, उलमा का हाथ चूमना, सादात के हाथ चूमना तुम्हारे काम आ सकता है। लेकिन माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कह के उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाकर अगर गिलाफे काबा भी चूमोगे तो वो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, वो अमल तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत सैयदना उस्मान इब्ने हसन अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अल्लाह ने मकाम विलायत अता किया, विलायत के मकाम पर पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं, उलमा भी जानते हैं, सूफिया भी जानते हैं, मशाइख भी जानते हैं कि विलायत की एक किस्म नहीं है, विलायत की कई किस्में हैं, और विलायत में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, बड़े मकामात होते हैं, बड़े मर्तबे होते हैं। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा मर्तबा विलायत की कायनात में जो है उसको मकाम महबूबियत कहते हैं, और वो मकाम महबूबियत जो है उसमें दो लोग मशहूर हुए पूरी उम्मत में। एक तो हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, और दूसरे जो महबूब है हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। अल्लाह अकबर। तो अलग अलग मकामात है, फर्दियत का मकाम है, कुतबियत का मकाम है, इसी तरीके से विलायत का मकाम है, इसी तरीके से मजजूबियत का मकाम है, इसी तरीके से अलग अलग मकामात है, सैर अल्लाह, सैर मिन अल्लाह, सैर फिल्लाह, ये अलग अलग सूफिया की इस्तिलाहात है। उसमें से एक मकाम है विलायत का जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं। ये मकाम हुजूरी क्या होता है? ये मकाम हुजूरी वो होता है कि वली जब मकाम हुजूरी में कदम रखता है तो हर वक्त उसके सामने यार का जलवा मौजूद होता है। एक लम्हे के लिए भी जलवा यार उसकी निगाहों से ओझल नहीं होता, वो हर वक्त मुशाहिदा यार में मसरूफ होता है। सुल्तानुल आरिफीन को शौक था, अल्लाह ने विलायत का मकाम तो दिया, अल्लाह ने विलायत का मर्तबा तो दिया, लेकिन मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। मकाम हुजूरी मतलब जलवा यार हर वक्त मौजूद रहे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में कि जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में। अल्लाह अकबर। तो जलवा यार की खातिर मकाम हुजूरी के लिए अल्लाह अल्लाह हजरत बायजीद मेहनत कर रहे हैं, जो निसाब बताया है बुजुर्गों ने उस पर अमल कर रहे हैं। बिल आखिर जहन में एक बात आती है, और जो जहन में बात आई वो ये कि बरसों से मेहनत की है, रोजे भी रखता हूं, इबादतें भी करता हूं, फिर माँ की खिदमत भी करता हूं, फिर माँ के लिए कुछ कमाना भी पड़ता है। माँ के पास आए और ज़हन में बात आई, अगर मैं ये सारे जंजाल से निकल जाऊं, मैं ये सारी चीजों से निकल जाऊं और रात दिन इबादत 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 करूं तो मुझे मकाम हुजूरी जल्दी से मिल सकता है। माँ के पास आते हैं, अम्मी के पैर पकड़ के कहते हैं, अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मतलब क्या बेटा? माँ मकाम हुजूरी चाहता हूं, मेहनत करता हूं, मशक्कत करता हूं, इबादत
کرتا ہوں لیکن وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتا کیونکہ تمہارے کام بھی کرنا، کاروبار بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ ماں ہوتی ہے، دیکھو ماں ہوتی ہے، ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے ممتا کا عالم کیا ہے؟ ماں ہر دکھ سہ لے، ماں ہر تکلیف سہ لے، ماں ہر قربانی سہ لے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے۔ ماں غموں کا ہمالا اپنے سینے پہ رکھنا تو پسند کرتی ہے لیکن اپنی اولاد کی پیشانیوں پر کبھی غموں کی لکیریں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے لیکن اولاد کی خوشیوں کی خاطر وہ خود کڑوے گھونٹ پی کر کے رہتی ہے، خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھلاتی ہے، خود پسند کی غذاؤں سے منہ پھیر کر اولاد کو کھلاتی ہے۔ کاش کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو محسوس کرتے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے پاس آئے، ماں مقام حضوری چاہیے، بیٹا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ امی مصروفیتوں سے نکلنا پڑے گا، رات دن عبادت کرنی پڑے گی، تو ماں اگر آپ اجازت دے دیں، آپ اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں جنگل میں چلا جاؤں، راتوں دن اللہ کی عبادتیں کروں۔ حضرت بایزید نے پوچھا ماں ہوتی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس سے جا کر تمہیں خدا ملے گا تو پھر میں اجازت دیتی ہوں، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، جتنی باتیں کرنی کر لو۔ حضرت بایزید بستامی علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 یا 40 سال تک بایزید پہاڑ کی غاروں کے اندر جنگل و بیابان میں رہے، ایک ہی لباس پر وہ 30-40 سال گزار دیے، کپڑوں کے چتڑے اڑنے لگے، 30-40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، عبادت عبادت عبادت، حتیٰ کہ درخت کی پتیاں کھا کر، سحری کی، پانی پی کر افطار کی، پانی پہ سحری کی، درخت کی پتیاں چبا کر افطار کیا، لیکن وہ مقام ملا نہیں۔ 30-40 سال کی محنتوں پر بھی وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ متلاشی تھے۔ ایک دن حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی جنگل سے نکلے اور بستی کی طرف گئے، بستی میں قدم رکھا تو ماں کی یاد آئی، ماں کی یاد آئی تو سوچا اتنا عرصہ ہو گیا ماں کو دیکھے، چلو امی کی زیارت کر لیں، ماں کی زیارت کر لیں۔ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے والوں، ہماری جنت تو اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی۔ کامیابی کے متلاشیوں، ہماری کامیابی تو ہمارے گھر میں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس قدر دنیا پرست ہوئے، خدا چھوڑا، نبی چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، قرآن چھوڑا، دین چھوڑا، مذہب چھوڑا، مسلک چھوڑا، سب سے دور بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ایک دن موت ہے، ایک دن اللہ آتی ہے، ایک دن 2 گز زمین میں لیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان العارفین بایزید بستامی جیسے ہی بستان کی سرزمین کی بستیوں سے گزرنے لگے، ماں کی یاد آئی، دل نے کہا چلو امی کی زیارت کر لیتے ہیں۔ فوراً شیطانی وسوسہ آیا، امی مر گئی ہوگی، کس لیے کہ 30-40 سال ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، وہ تو پہلے سے بوڑھی تھی، مر گئی ہوگی۔ پھر دل نے خیال آیا، شیطانی وسوسے کو ختم کیا، چلو مر گئی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ماں باپ کی قبر پہ جانا بھی تو کوئی بات ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اپنی ماں یا اپنی باپ یا دونوں کی قبر پر پابندی سے حاضری دے گا، اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر پر زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اس لیے مرنے والوں کو بھولا مت کرو، مرنے والوں کو یاد رکھا کرو اور ہر وقت ان کے لیے دعا کیا کرو، ماں باپ کے لیے تو خاص دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے نماز پڑھی اور ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی، اس کی نماز زمین اور آسمان کا دی جاتی ہے، اس کی نماز ادھوری اور نامکمل رہتی ہے۔
ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو نماز کے بعد۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ ہر نماز کے بعد ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو سلامتی کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور مر گئے انتقال ہو گیا ہے تو ان کی قبر میں جنت اور راحت کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ جیتے جی بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ لوگوں یاد رکھو اپنے ماں باپ کو نہ بھولو، یہ پتہ نہیں بدعت کہاں سے شروع ہو گئی، جیتے جی لوگ ماں باپ کو بھول رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے؟ قبریں مٹ رہی ہے، قبروں کا نشان مٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وقت وہ آئے گا کہ کبھی باپ کا دامن پکڑ کر بیٹا کہے گا دادا کی قبر کہاں ہے بتاؤ، تو شاید نہیں بتایا جا سکے گا، بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شب برات پر 1 سال کے بعد جو ہے بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ گیا تو وہاں پہلے سے لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی آپ کو میرے باپ سے کیا ہمدردی ہے کہ آپ لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تیرا باپ نہیں ہمارا باپ ہے، اس کی قبر ہے۔ تو اس نے کہا میرے باپ کی قبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے دن کے بعد گیا تھا کہ باپ کی قبر پلٹی ہو گئی تھی اور کوئی اور آ چکا تھا۔ یاد رکھنا محلوں کی حفاظت کرنے والوں قبروں کی حفاظت کرو۔ ہم قبر پجوا لوگ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قبروں کو ضائع کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو 6 سال کی عمر میں کیا ہے، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے کیا ہے، اپنے والد بزرگوار کی مزار پر حاضری کے لیے کیا۔ اٹھا کر کے سیرت مصطفیٰ اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں سفر کیا۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حج کو جا رہے ہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکلتا ہے۔ میں نے پوچھا آقا اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں اپنی امی کے مزار پر حاضری کے لیے گیا تھا اور اللہ نے میری خاطر ان کی قبروں سے ان کو باہر کیا۔ میں نے آواز دی تو وہ قبر سے باہر تشریف لائی اور میرا کلمہ پڑھ کر وہ میری امت میں داخل ہو گئی۔ حضور ماں کے مزار پہ جا کر اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ تو مسلمان پہلے سے تھی، وہ مسلمان پہلے سے تھی، امت محمدیہ میں داخل ہو گئی، ملت ابراہیم پر تھی، لیکن امت محمدیہ میں داخل ہو کر خیر امت کا شرف بھی پا گئی۔ یہ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نبی کی ماں کافرہ تھی، ہم نے کہا تو اپنے ایمان کی خبر لے۔ کہے گی کافرت؟ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں۔ ارے چور ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، کافر کے گھر میں سید الانبیاء کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرو، یہ لفاظیاں نہ کرو۔ میں نے کہا حدیث اٹھا کے پڑھو، تفسیر اٹھا کے پڑھو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے تو اللہ اکبر ہر دائی کا دودھ پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیرا، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا کیونکہ وہ مشرکہ تھی، وہ کافرہ تھی، وہ فرعونی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر حضرت موسیٰ کی بہن محل میں پہنچی اور کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس کا پی لیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی امی کو لایا گیا، فرعون کو نہیں معلوم تھا یہی ماں ہے۔ فرعون نے کہا اے دائی اگر ہمارا بچہ تیرا دودھ پی لے گا تو ہم تجھے محل میں رکھیں گے اور ہر روزانہ تجھے درہم عطا کیا کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے اور پھر ماں کا دودھ شوق سے پینے لگے۔ ہم پوچھتے ہیں جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی کافرہ اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بس فرق اتنا ہے، توجہ کرنا، فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا اور جانے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ جس کا دودھ پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا، ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ بڑی شان۔
اسی لیے تو میرے امام کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی، والدہ کے مزار پر حاضری دی، شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، سیاہ اٹھا کر دیکھیں، شہدائے احد کے مزارات پر آپ کی حاضری دینا، جانا، امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ثابت ہے۔ تو آپ بھی جائیں شب برات میں، اور ماں باپ کی مزار پر بھی جایا کرے، ماں باپ کی مزار پر بھی فاتحہ پڑھا کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ جو آداب قبور ہے، زیارت قبور کے آداب ہے، اس کے مطابق حاضری دو۔ دو ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، وہاں آگ نہ سلگایا کرو، وہاں آگ نہ جلایا کرو، وہاں جا کے ہنسی مذاق نہ کیا کرو، وہاں جا کے خرافات نہ کیا کرو۔ ہاں عطر چھڑکو، پھول ڈالو، اور جو ہے وہ دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور اگر کسی ولی کے مزار پر جاؤ، اپنے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اگر ڈائریکٹ ان سے کچھ مانگنا چاہو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی عطا سے یہ مجھے دے سکتے ہیں، تو مانگ بھی سکتے ہو۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہو تو ان کے وسیلے سے بھی مانگو، اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، باذن اللہ دینے والا سمجھ کر مانگو۔ تو اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ کہا کیوں کوئی فتویٰ نہیں؟ میں نے کہا جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے تو ولی کچھ کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی لیے میرے امام بڑی پیاری بات لکھتے، کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ یہ تو لایا کہاں سے ہے کہ حاکم تو داد دے سکتا ہے اور حکیم دوا دے سکتا ہے، اور محبوبان بارگاہ کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں وہ کیسے سن سکتے ہیں، وہ کیا سن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت دور کی بحث آ جاتی ہے، پھر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، حالانکہ میرے پاس اس کے حوالے سے دلیلیں بھی ہیں۔ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جو کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، بلکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، حیات الحیوان نام کی کتاب ہے، وہ مانتے ہیں اس کو، اس لیے میں تھوڑا حیات الحیوان کو لا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی حیوانیت چلی جائے۔ حیات الحیوان کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس حدیث پر کچھ لوگوں نے سند پر جرح بھی کیا ہے، لیکن آپ توجہ کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی، عورتیں بھی موجود ہیں، جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بولیں، مل کے بولیں، یہ بات بولنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ حادثہ روزانہ۔ نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا، اس لیے کہ مولانا ہو، مفتی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب کے گھر میں ہوتا ہے، کم کسی کے گھر میں زیادہ، اور یہ نہ ہو تو زندگی کا لطف ہی کچھ نہیں ہے نا۔ ہاں مزہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں بھی ایک بار ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سارا مجھ سے جھگڑتی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لڑتی ہیں بیچاری، اچھا ہی نہیں، حق بھی ہے لڑنے کا، اللہ محبتیں سلامت رکھے۔ یہ نہ ہو تو جنت بھی ادھوری معلوم ہوتی ہے، ان کی اپنی محبتیں۔ بہرحال حدیث پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اس پہلے کہتے ہیں اس کی سند پر محدثین نے کچھ جرح کی ہے، لیکن جنہوں نے ترجمہ کیا ان کی نظر کر رہا ہوں، وہاں سے ترجمہ ہے جو منکر ہے علم غیب کے بھی، کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے اور وہ شوہر جنتی ہوتا ہے، تو جنت سے حور اس بیوی کو کہتی ہے او نادان، میرے شوہر سے تو جھگڑتی کیوں ہے جبکہ جنت میں میں اس کے لیے ہوں، اس بیوی کو کہتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے، توجہ ہے آپ کی، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ہے۔ جب جنت سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے تو وہاں سے حور کی طاقت، اللہ نے حور کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین پر، آپ کے گاؤں کا نام
जवर्गी जमीन पर जवर्गी के किस मोहल्ले में बंद कमरे में मियां बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये कौन देख रहा है? जन्नत में बैठकर हूर देख रही है। और उस झगड़े पर वो मुदाखलत करके कहती है मेरे शौहर से तू क्यों झगड़ रही है, मैं उसके लिए जन्नत में हूं। अब बताओ, जब जन्नत की हूर को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है तो अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखने और सुनने की कितनी ताकत अता की होगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कितनी ताकत मिली होगी, मोइनुद्दीन गरीब नवाज को कितनी ताकत मिली होगी, हजरत महबूब इलाही को कितनी ताकत और कुव्वत मिली होगी। इससे पता चला। तो पहले आप हदीस पे नजर रखें। नादानी के साथ लोग कुछ भी बातें कर देते हैं, वहां जाते हैं तो वो तो मिट्टी का ढेर है, वो तो सुनते नहीं, वो तो ये नहीं, वो तो वो नहीं। ये खुराफात बंद करो, कुरान और सुन्नत की तरफ नजर रखो। अल्लाह अकबर। तो बात दूर ना निकल जाए, अर्ज ये कर रहा था, अभी मेरे उन्वान पर मैं नहीं आया, जल्दी जल्दी से उन्वान की तरफ आते हैं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सोचा कि अम्मी से मिलते हैं। फौरन शैतानी वसवसा आ गया, अम्मी का तो इंतकाल हो गया होगा, बरसों बीत गए, 30-40 साल हो गए, अम्मी से क्या मिलेंगे। फिर ख्याल आया दिल में, चले ना सही माँ जिंदा ना हो तो कब्र पर चले जाएंगे, कब्र पर हाजिरी देंगे। बिल आखिर सुल्तानुल आरिफीन अपनी माँ से मिलने के लिए अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ते हैं। और जब मोहल्ले की तरफ बढ़े तो वहां गए तो क्या देखा, माँ का झोपड़ा सलामत था। दिल को करार आ गया, मकान सलामत मतलब मकीन सलामत, जब तक के मकीन मकान में रहेगा सलामत रहेगा। बैठ गए, सोचा माँ को जगाऊं कि नहीं जगाऊं। देखो ये अल्लाह वाले हैं, माँ को दस्तक देकर उठाऊं कि नहीं उठाऊं। माँ सो रही होगी, 30-40 साल के बाद आए हो और माँ को उठा करके नींद खराब करते हो। नहीं नहीं, बैठो बायजीद इंतजार करो। बायजीद बुस्तामी इंतजार करने लगे। जैसे ही घर में चलने की किसी की आहट आई, आहट की आवाज आई, फौरन सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक दी तो पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये माँ है, इसे माँ कहते हैं। 30 या 40 साल के बाद सुल्तानुल आरिफीन दरवाजे पे दस्तक देते हैं। जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो अंदर से आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया है। दरवाजा खुला, बेटे को मौजूद पाया। यकीन नहीं आ रहा था मां को कि मेरा बेटा 30-40 साल के बाद लौट करके आ गया। मां ने दोनों हाथों से बेटे के गाल पकड़ लिए और एक ही बात कहती है, तू आ गया। ये कहते हैं जी अम्मी मैं आ गया। तू आ गया? जी अम्मी मैं आ गया। वजूद देखा, बिखरी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, अजीब हालत थी। गए थे तो क्या हाल था, आलमे शबाब था। आए हैं तो बुढ़ापे के अल्लाह अकबर रंग में ढल करके आए हैं। बायजीद बुस्तामी की अम्मी को यकीन नहीं आता। एक ही सवाल, तू आ गया? ये कहते हैं हाँ मैं आ गया। तू आ गया? मैं आ गया। तू आ गया? मैं आ गया। मां को यकीन हुआ तो फिर दूसरा सवाल किया, मेरे बेटे जिस मकाम और मर्तबे को पाने के लिए तू मुझे छोड़ करके गया था, क्या वो मकाम और मर्तबा तुझे मिल गया? उस मंजिल पर तू फाइज हो गया? उस वक्त तो बायजीद बुस्तामी को पहली बार एहसास हुआ कि मैं तो इतनी बातें करके रह गया। आंख में मोटे मोटे आंसू मंडलाने लगे, मिसगा पर आंसुओं के सितारे झिलमिलाने लगे। मां ने जैसे पूछा वो मकाम हुजूरी मिला? तो कहते नहीं अम्मी वो मकाम मुझे नहीं मिला। कितने साल हुए अम्मी? 30-40 साल हुए। ना लिबास तब्दील किया, ना आईना देखा, ये बिखरे हुए बाल, ये कपड़ों के चितड़े यार की मोहब्बत में, लेकिन वो मकाम मिला नहीं जो चाहते थे। मां तड़पी, वो हाथ के अंदर इसी तरीके से गाल थे और पूरी जज्बात की कैफियत में रात की आखिरी पैर में आसमान की तरफ निगाह उठी और ममता बोल पड़ी, मौला देख तो सही तेरी तलब में मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। मौला एक माँ की दुआ है, ये जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। 2 जुमले निकलने थे, हिजाबात उठ गए। बायजीद माँ के कदमों में भी गिर के कहते हैं, माँ मैं नादान था, अल्लाह को पहाड़ों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या मालूम कि 30 साल की मेहनत जान ना पहुंचा सके।
کی ماں کے 2 جملوں نے وہ مقام عطا کر دیا. نعرہ تکبیر. اے میری قوم کے جوانوں، آؤ ان کے قدم پکڑیں، آؤ ان کی خدمت کریں، ورنہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی.